أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صدق الله العظيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. مثال دیجیے ان لوگوں کو جو دو شخص تھے جس کو ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو دو باغ دیا تھا انگور کا، وحففناہما بنخل، اور اس کے ارد گرد کھجور اور اس کے درمیان کھیتیوں کو بنایا تھا. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، وہ دونوں باغ خوب پھل لاتا تھا اور اس میں کبھی بھی کچھ نقصان نہیں ہوتا. وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کیا تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس میں اور بہت سے پھل فروٹ اور کھیتیاں تھیں. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، کہا وہ شخص بات کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہ میں تو تم سے مال اور عزت، آبرو اور جماعت میں زیادہ ہوں. اور یہ کہتے کہتے وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اور کہنے لگا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ بھی کبھی بھی کچھ نقصان مجھے نہیں ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ باغ میرے پاس ہمیشہ رہے گا، اور یہ بھی میں گمان کرتا ہوں کہ قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی. وَلَئِن إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر آ بھی گئی قیامت تو ہم اس سے بہتر باغ وہاں پائیں گے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی مجلس میں جو باتیں آئی تھی سامنے، ان باتوں میں ایک بات اس طرف اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی تھی، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ نہ مالدار قسم کے لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دیجیے اور نہ مال و دولت کی طرف آپ زیادہ رغبت اور اس کی کوشش کیجیے، بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش اور ایسے لوگوں کی باتیں کم مانا کیجیے، بلکہ مت مانا کیجیے. ہمیشہ آپ ان لوگوں کی طرف توجہ دیجیے جو میرے خاص بندے لوگ ہیں. یہ مال و دولت دنیا کی ایک ضرورت کی چیزیں ہم نے دی ہے، لہذا آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ کیجئے جو لوگ
صبح و شام اللہ کی یاد کیا کرتے ہیں، یعنی نماز اور نیکی کے کام کیا کرتے ہیں۔ تو مال اور مالداری کے سلسلے میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے الگ تھلگ رکھا۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک مثال اور ایک بہترین نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں دو شخص کے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے مثال کے طور پر۔ آج دنیا میں دیکھیے یہی دو کشمکش کی حالت ہے۔ ایک طبقہ انسانوں کا ایسا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اس کے سامنے صرف اور صرف دنیا ہے اور دنیا کے علاوہ آخرت ہے ہی نہیں۔ اور ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جن کے ساتھ دنیا بھی ہے اور کچھ آخرت ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو خالص آخرت پر زیادہ توجہ اور زیادہ محنت، زیادہ تیاری، دنیا کو اپنی ضرورت تک اور ضرورت بھر اس سے لگاؤ لوگ رکھتے ہیں۔ یعنی صبح کمایا شام کھایا، صبح لایا شام کھایا، شام لایا صبح کھایا، ایک کپڑے پر سالوں مہینوں زندگی گزار کر کے وہ بڑی سیدھی سادی زندگی اور آخرت کی تیاری میں لگا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس زمانے میں ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا، شاید نہ، ایسا نہیں۔ اس دنیا میں خیر کا کام اور نیکی کے کام کرنے والے ہمیشہ زندہ اور سلامت ہیں اور رہیں گے۔ لہذا آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس میں پہننے کے لیے 1 سے 2 جوڑے، بہت سارے ایسے لوگوں کے زندگی ایسی گزرتی کہ وہ صبح نکلتے ہیں شام کو تک گھر واپس آتے ہیں تو ان کے گھر میں روٹیاں پکتی ہی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ تو ایک طبقہ دنیا میں ایسا بھی ہے اور ان کے سامنے آخرت ہے، بس وہ صبر، قناعت اور اپنی مختصر ہلکی پھلکی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے جانے ہی کے فکر میں رہتے ہیں، رہنے کے فکر میں۔ اور ایک وہ طبقہ اس وقت میں یہ ہے کہ بس دنیا کے فکر میں، ان کو نہ موت یاد ہے نہ موت کی تیاری ہے، بلکہ جتنی محنت صبح و شام، جتنی فکر صبح و شام، بھاگ دوڑ اور پورا گھر گھرانہ صرف اور صرف دنیا کو بنانے کی چکر میں ہے۔ ایک وقت نماز نہیں، کلمہ نہیں، ذکر نہیں، حلال و حرام کی کوئی فرق اور کوئی پرواہ کچھ نہیں، بس دنیا دنیا دنیا۔ جبکہ یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جس نے دنیا کو بنایا اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے صرف تمہاری ضرورت کے لیے بنایا ہوں یہ ساری چیزیں، اس سے زیادہ دل نہیں لگانا، یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ لیکن کبھی کبھی لوگ اس کا غلط فائدہ اور غلط سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ دنیا جس کو ملی اس سے اللہ زیادہ راضی ہے۔ جس کے پاس دنیا کی آسائش اور آرام کی چیزیں ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ترین اور محبوب لوگ ہیں، اس لیے کہ اللہ کبھی اپنے نافرمان کو نہیں دے سکتا ہے بلکہ اپنے اچھے لوگوں کو دے سکتا ہے۔ جیسے دنیا کے ایک اصول ہے کہ ہم اگر کسی کی مدد کریں گے، دیں گے، لیں گے تو ایسے لوگوں کی جس سے ہمارے لیے کیا ہے، محبت، الفت، تعلق، دوستی ہے۔ دشمنوں کو کوئی نہیں دینا چاہتا ہے کہ اپنے دشمن کو کوئی مدد کرے، دشمن کی ترقی چاہے، دشمن کے سلسلے میں کوئی خیر اور خیر خواہی کا معاملہ کرے، بلکہ ہمیشہ آدمی چاہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں کہ جو لوگ کیا ہیں، ہمارے اچھے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہم سے دوستی رکھتے ہیں، ہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جن کے پاس میں دنیا ہے اور دنیا کی آسائش ہیں، چیزیں ہیں، ساری چیزیں، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے اور اللہ کے میں بہت محبوب بندہ ہوں، اس لیے اللہ دے رہا ہے مجھے۔ اگر اللہ کا میں دشمن ہوتا، اللہ کا نافرمان ہوتا، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا تو پھر ہم کو یہ آسائش، یہ نعمتیں کیوں دیتا؟ اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے شاید اللہ اس سے ناراض ہے، تبھی تو اس کو نہیں دے رہا ہے۔ اپنے ناراض بندوں کو اللہ نہیں دینا چاہتا، یہ ہم نے فرق کیا ہے۔ اور آج کے لوگ فرق سمجھ کر کے ایسی زندگی گزارتے اور اتنا اس کے پیچھے لگاؤ اور تعلق اور محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو اس کی تلاوت میں نے کیا ہے، غور سے سنیے اس واقعے کو، اس سے اللہ نے بہت ہی واضح اور کھول کر کے رکھ دیا ہے۔
فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان مکہ والوں کو جو لوگ اور جن کی یہ نظریہ اور جن کے یہ خیالات ہیں کہ بلال، امیہ، بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رومی، عبداللہ ابن مسعود اور اس طرح کے تمام وہ لوگ جو لوگ غریب اور غلام سے آزاد ہو کر کے اسلام میں آئے ہوئے ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے اللہ ناراض ہے اور ہم سے اللہ خوش ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس مکہ میں زندگی گزارنے کے سارے سہولیات، نعمتیں خوب ہیں، اس لیے یہ لوگ حقیر ہیں، کمتر ہیں، ذلیل ترین لوگ ہیں۔ یہی تو مکہ والے سمجھتے تھے، اور پھر اپنی دنیا کے ساز و سامان پر فخر کرتے تھے، سمجھتے تھے یہ سدا رہنے والی چیز ہے، یہ جانے والی نہیں ہے، مجھ سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ سناتے قیامت آئے گی، ختم ہو جائے گی، یہ سب بیکار اور بیہودہ باتیں، ڈرنے ڈرانے والی باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایک واقعہ سنائیے، اور یہ قصہ، یہ واقعہ اور یہ حالات کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی آدمی ذرہ برابر بھی اس واقعے اور اس مثال پر اگر مگر اور سوچنے لگے اور شک کرنے لگے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے قرآن کی آیت ہے، یہ کسی اور کی قصے کہانی کی بات نہیں، کسی دنیا والے نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، کسی قصہ گڑھنے والوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے بیان کیا ہے، تو بالکل سچ ہے، حق ہے، اور ایسا ہوا ہے، اور اس کی ایک مثالیاں موجود ہے۔ فرمایا اب سنائیے، دو شخص تھے، آپس میں بڑی دوستی تھی، پورا حاصل اور خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ دو نوجوان تھے، دونوں آپس میں ان کی بڑی دوستی تھی اور تعلقات تھا، گاہے بگاہے دونوں ملتے جلتے رہا کرتے تھے۔ لہذا ایک موقع پر دونوں بات میں، گفتگو میں، وہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو 2 باغ دیا تھا، اور ایسا وہ باغ تھا کہ وہ انگور کا باغ تھا، انگور کا باغ، انگور کا بڑا باغ تھا، اور پھر اس کے ارد گرد چاروں طرف کھجوروں کی درخت بھی لگوا دیا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے میں لگایا تھا، کون؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، اللہ تعالیٰ نے باغ کے حفاظت کے لیے سمجھیے، اور اس کی خوبصورتی اور حسن کے لیے انگور کے ارد گرد میں کھجوروں کو بھی ایک بہت بڑا باغ، درخت۔ پھر اللہ فرمایا کہ ان دونوں باغوں کے درمیان اور پھل فروٹ بھی لگے ہوئے تھے، اور ساری کھیتیاں ہوتی تھیں۔ چوتھی خوبی اس باغ کے ہیں کہ اس کے بیچ میں نے پانی کے لیے ایک نہر بھی جاری کر دیا تھا۔ کتنے خوبی ہو گئی؟ 2 باغ، ایک باغ آزو بازو۔ پھر اس کی حفاظت کے لیے دوسری خوبی کہ کھجور کے باڑھ لگے ہوئے تھے۔ تیسری خوبی کہ اس کے اندر اور کھیتیاں، باغات، پھل فروٹ بھی ہوتے تھے۔ چوتھی خوبی یہ تھی کہ اس میں ایک نہر بھی اللہ نے جاری کر دیا تھا، جس میں ہمیشہ صاف و شفاف پانی رہا کرتا تھا، جو دونوں باغوں کو تر و تازہ رکھا کرتا تھا۔ یہ کتنی 4 خوبیاں ہو گئی اس باغ کی۔ لہذا جو نوجوان اس کا مالک تھا، جو نوجوان اس کا یہ باغ کا باغبان اور مالک تھا، وہ اپنے ایک مرتبہ اپنے ساتھی کو بلایا، یا وہ ساتھی خود اس سے ملنے کے لیے آیا۔ ملتے ملتے اس نے گفتگو کی اور اپنا حال بتایا، دیکھو اس وقت میرے پاس میں 2 باغ ہیں، بڑے شاندار ہیں، بہت پھل آتا ہے، کبھی بھی اس کے پھل میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، خوب پھلتا ہے، بڑی برکت ہے، اور ہرا بھرا ہے۔ یہ ساری خوبیاں بتاتے بتاتے ہاتھ پکڑ کر کے اس نوجوان اپنے دوست ساتھی کو کہاں لے گیا؟ باغ میں لے گیا، اور جا کر کے اس کو دکھایا، یہ دیکھو یہ باغ ہے، یہ انگور ہے، یہ کھجور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور معلوم تجھے ہمارا اس پر یقین ہے کہ یہ باغ کبھی بھی مجھ سے ختم نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اس میں کبھی حوادثات نہیں آئیں گے، اس میں کبھی کسی طرح سے کوئی گراوٹ نہیں ہوگی، کبھی اس کے پھل فروٹ میں کمی نہیں آئے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے یہ میرا ہے، اور ہم اس پر بڑی محنت کرتے ہیں، اور مجھ سے میرا اللہ راضی تبھی مجھے دیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی اسی لیے مجھے دیا ہے۔
اور وہ باتیں جو تم کبھی کبھی ہم کو سناتے ہو، یہ بتاتے ہو کہ قیامت آئے گی تو یہ زمین آسمان یہ دنیا یہ سب ختم ہو جائے گی، میرا یقین ہے کہ قیامت بھی کبھی نہیں آئے گی۔ دو چیزیں، ایک یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا مالک ہمیشہ میں رہوں گا، اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کسی طرح اس کے پھل فروٹ میں کمی نہیں آئے گی۔ اور ایک تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے لیے جو تو ڈرایا کرتا ہے، یا کوئی بھی کہتا ہے کہ قیامت آئے گی تو آسمان ٹوٹے گا، زمین پھٹے گی، سب ختم ہوگا، یہ سب بھی ہونے والا نہیں ہے، مجھے اس کا گمان ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تیسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں، وہ خود یہ کہتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ ہم سے خوش ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس جماعتیں ہیں، ہم سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، ہم سے لوگ محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس لوگ آ کر کے ملتے، میں مہمان نوازی بھی کرتا ہوں، لہذا میرے پاس تو لوگ آتے ہیں، ملنے جلنے والے بھی آتے ہیں، مال اسباب سب ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم سے کوئی ملنے کے لیے بھی نہیں آتا ہے، تمہارے پاس ایک باغ بھی نہیں ہے، ایک درخت بھی کھجور کے نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں، ملنے کے لیے بھی نہیں، خیریت کے لیے بھی نہیں آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور تم سے ناراض ہے۔ یہی تو معیار ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جس قصے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ نے ذکر فرمایا ہے، کل کے لوگوں کی بھی یہی سوچ تھی جو آج کے لوگوں کی بھی یہی سوچ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عزت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جس کا گھر مکان بنگلے ہیں، جس کے پاس میں آشائش آرائش دنیا کی ساری چیزیں ہیں، جس کے لوگ آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں، اس کی ایک شان ہے، اور یہی ہے جس سے اللہ راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ یہ ایک معیار ان کا۔ یہ دوست، یہ ساتھی جو تھا، اس نے تو پہلے تنبیہ کی کہ رے میاں، جو تم یہاں یہ بات کہہ رہے ہو مجھ سے کہ یہ باغ ہمیشہ رہے گا، بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، پھل والا ہے، تو تم کو تو پہلے کام تو یہ چاہیے تھا کہ جب تم یہاں پر اس میں باغ میں داخل ہوئے ہو، اور جب داخل ہوتے ہو تو تم کو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا۔ اور یہ یاد رکھو، یہ جو کچھ بھی ہے وہ کس کی طاقت اور قوت و قدرت سے ہے؟ اللہ کی قوت و قدرت سے ہے۔ اسی لیے تم اتنا اچھا باغ اور یہ ہرا بھرا جو دیکھتے ہو، اس کو دیکھ کر کے تم کو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے جیسا چاہا ویسا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کے سوا اور کسی کے پاس بھی یہ طاقت نہیں دینے لینے کا۔ تو تمہارا پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا، شکر بجا لانا چاہیے تھا، شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ اللہ کتنا اچھا مجھے دیا ہے، لیکن تم نے یہ نہیں کیا۔ دوسری بات، جو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال و دولت یہ ساری چیزیں تمہارے پاس رہے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر بار بار اسی طرح نافرمانیاں تیری بڑھتی چلی گئی اور تم اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طاقت ہے کہ ایک دن یہ باغ کو اللہ ختم کر دے، ہوا چلا دے، طوفان چلا دے، بہت ساری چیزیں ایسی لا کر کے اس باغ پر میں ڈال دے جو راتوں رات یہ باغ ختم ہو جائے، سارا سسٹم چلا جائے، پھل فروٹ چلے جائیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اسی نے تم کو اور ہم کو پیدا کیا ہے، ایک پانی کے قطرے سے، نطفے سے، مٹی سے، پھر ایک انسان مضبوط بنایا ہے، اس لیے اس سے ڈرو۔ یہ نیک غریب آدمی کیا کر رہا ہے؟ نصیحت کر رہا ہے۔ یہ دو نظریے میرے بھائیو بزرگوں، یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پہلے کا آیا تھا کیا؟ انشاءاللہ، انشاء اللہ، یعنی بندہ کوئی کام کرے اور کرنا چاہے مستقبل میں تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ بندہ اگر کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ بہت ہی مبارک کلمہ ہے، یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، یہ بہت ہی بابرکت اللہ کی طرف سے خاص بندوں کے لیے نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی اچھی چیز دیکھو اور تجھے اچھی چیز لگے دیکھنے میں، تیری نظروں میں وہ بھا جائے، تیرے دل میں وہ اتر جائے، تو تم کیا کہو؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔
جب تم یہ کلمات کہہ لو گے تو اس میں جو کبھی نقصان ہونے والا وہ اللہ اس نقصان سے محفوظ کر دیتا ہے، اس سے شیطان کے شر کو اللہ نکال کر کے باہر کر دیتا ہے، اس پر پھر کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوگا، اس سے تجھے تیرے لیے کوئی اگر خدا نخواستہ کبھی نقصان ہوا تو اس کے بدلے میں اللہ دوسری بہتر سے بہتر نعمت عطا فرمائے گا۔ کتنی چیزیں؟ اتنے فوائد ہیں، اتنے فوائد۔ اور یہ کون فرمایا؟ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لو، چاہے وہ کسی کی بھی چیز ہو یا اپنی چیز ہو، لیکن یہ کلمات کہہ لینے سے اللہ تعالیٰ اس سے شر نکال دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے، برکتیں عطا فرما دیتا ہے، نظر بد سے بچا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ اس میں کبھی حادثہ آ جائے تو اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ ہم اور آپ کہیں گے کہ دوسرے کی چیز کو دیکھ کر کے ماشاءاللہ کہیں گے تو فائدہ اس کو ہوگا، ہم کو کیا فائدہ ہوگا ہے؟ تو ہم کیوں کہیں گے دوسرے کو؟ ہم لوگ تو نظریت یہ دعا صرف اپنے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، دوسروں کو لیے نہیں کرتے ہیں۔ اگر کر دیں گے تو دعا قبول ہو گئی تو میرا بھائی بھی مالدار ہو جائے گا، وہ بھی اچھا ہو جائے گا، اس لیے وہ جہاں ہے وہیں رہنے دو، ساری دعا میرے حق میں۔ حالانکہ ایسا نہیں، فرمایا علماء کرام نے کہ اگر کسی کی چیز کو دیکھ کر کے تم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دو اور تمہاری نیت اچھی ہو، تیری سوچ اچھی ہو، اپنے بھائی کے سلسلے میں تیرا اچھا گمان ہے، اگر وہ چیز تیرے پاس نہیں تو اللہ تجھے بھی عطا فرما دے گا، اللہ عطا فرما دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور ہوتا رہتا ہے کبھی دوسرے کے پاس میں ایک چیز ہے، ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں اس کے پاس وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور اس کے پاس ایک چیز آ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ وہ نہ شکری کیا، یہ شکر گزاری کیا، اللہ عدل بدل کر دیا۔ اس لیے کسی بھی کی چیز ہو، کہیں کی بھی ہو، کوئی بھی اچھی چیز لگے اور اگر وہ جائز مقصد کے لیے ہے تو کیا ہے؟ اللہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ تو ماشاء اللہ یہ بہت ہی بابرکت کلمہ لا قوت الا باللہ، اس کا اور بڑا جو وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش کے 7 خزانے، ان خزانوں میں ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ جب کوئی آدمی اس کلمے کو پڑھتا ہے، وظیفے کی شکل میں پڑھتا ہے، جس طرح سے علماء بزرگان دین بتاتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو، 300 مرتبہ پڑھو، 311 مرتبہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ نے اس کے اندر میں 99 بیماریوں کی شفا رکھ دیا ہے۔ کتنے؟ 99 بیماریوں کی شفا ہے، 99 بلاؤں سے رک جاتی ہیں، مصیبتیں چھٹ جاتی ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک بہترین کلمات ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں لا حول ولا قوت کسی خراب کام پر، کسی خراب چیز پر پڑھتے ہیں اور وہاں یہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اس پر بھی پڑھنا اور چیزوں پر پڑھنا یہ بہت ہی بابرکت کلمات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے صحابہ کو اس کی پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے اور فرماتے تھے عرش کی خزانوں میں سے ایک خزانے کا یہ 99 خوبیاں اس کے اندر ہے، 99 بیماریوں کی صحت و شفا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ آپ کو اس سے پہلے بھی عرض کیا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً 3000 بیماریاں اس دنیا میں وقت و حالات پر پیدا کرتے رہتا ہے، اور 1000 کے علاج کی طاقت اور علم اور فن انسانوں کو دیا۔ کتنے کا؟ 1000 کا۔ یہ بیماریاں آتی رہتی ہیں اور پھر ماہرین، تعلیم یافتہ لوگ، ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور اس کی دوا، اس کے علاج کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے لوگ صرف ہاتھ دیکھتے تھے، سب بیماری ختم، دوا فوراً مل جاتی تھی۔ اب کہاں ہوتا ہے؟ اب مشینوں میں جانا پڑتا ہے، مشینوں سے گزرنا پڑتا ہے، حالات بہت سارے بنتے ہیں، لہذا جتنے علم اور جتنے ریسرچ اتنے ہی اللہ پریشانیاں بھی اتارا۔ لہذا 1000 کے تو علاج دنیا میں اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا، اب 2000 جو بیماریاں آتی جاتی رہتی ہے، اس کی شفا اور اس کے علاج، اس کی دوا کہاں تلاش کریں گے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر لوگ کیسے علاج کریں گے جب اس کی دوا نہیں، اس کے علم نہیں، اس کا اور کوئی چیز نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا علاج قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کے مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت،
قرآن پر عمل، قرآن کی بھی ترتیب تلاوت الحمد سے لے کر کے ناز تک جو آدمی پابندی سے کرتا رہتا ہے، وہ غیبی طور پر جو بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں آتی رہتی ہے، قرآن اس کو دفاع کرتا رہتا ہے، روکتا رہتا ہے، اور اپنے آپ آدمی اس سے صحت اور عافیت اس کو ملتی رہتی ہے۔ لا حول ولا قوت، اور اس طرح کے کلمات کے ذریعے سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ دو کلمات ہیں، ایک ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں صرف لا قوت الا باللہ کا ذکر کیا ہے، لہذا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کوئی اچھی چیز دیکھیے، آپ کو اپنا بچہ اچھا لگے، آپ کو اپنی بیوی اچھی لگے، آپ کی اپنی ماں اچھی لگے، آپ کو اپنے بھائی اچھے لگے، والد اچھے لگے، آپ کا گھر اچھا لگے، آپ کا کھانا اچھا لگے، آپ کو اپنی سواری اچھی لگے، آپ کی اپنی ملازمت اچھی لگے، آپ کا کوئی بھی دوست اچھا لگے، ہر ایک میں آپ کیا کیجئے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیے، اس سے برکت، خیر، رحمت، عافیت، اور وہ جو تاگے میں تعویذیں لٹکاتے ہیں نا، اس سے زیادہ پاورفل طاقت اس میں اللہ نے رکھا ہے، اس لیے ماشاء اللہ لا قوت وظیفہ اپنا بنا لینا چاہیے۔ تو یہ نوجوان جو تھا نصیحت پہلے کی کہ تمہارا یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس لیے کہ اگر بارش اللہ نہیں دیتا تیرے باغ ٹھیک نہیں ہوتے، پانی نہیں دیتا تو تیرے باغ میں ہریالی تازگی نہیں آتی، ہوا اگر اللہ نہیں چلاتا تو اس کے اندر میں حسن اور خوبصورتی نہیں آتی، چاند کی روشنی اس میں نہیں پڑتی تو پھر اس کے اندر میں ایک کیفیت اور تازگی اور خوشنمائی نہیں آتی، سورج کا کرنیں اس میں نہیں پڑتے، دھوپ نہیں پڑتی تو پھر یہ پھل پکتے نہیں اور اس کے اندر میں وہ خوبیاں نہیں پیدا ہوتی، لہذا نہ تم ہوا چلا سکتے ہو، نہ تم آسمان سے پانی لا سکتے ہو، نہ زمین سے تم نہروں کو جاری کر سکتے ہو، نہ دھوپ نکال کر کے اس پھل فروٹ اور کھیتیوں میں تم ڈال سکتے ہو، یہ سارا کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اسی کی طاقت ہے، اس لیے تم یہ گمان نہیں کرو یہ باغ کا مالک میں ہوں تو یہ سدا میرے پاس رہے گا، اس میں اتنا دل مت لگا، اور رہ گئی بات قیامت، تو قیامت ضرور آئے گی۔ اور تیسری بات تو نوجوان اپنے ساتھی کو نصیحت کرتا ہے کہ بھائی جو تم اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیے کہ یہ باغ ہمیشہ میرے ہی پاس رہے گا اور قیامت نہیں آئے گی، یہ تمہاری غفلت ہے۔ کیا ہے؟ غفلت ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو صبح کا لگائے وہ باغ شام کو ختم کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ طوفان چلاتا ہے اور آدمی کو ختم کر دیتا ہے، بلڈنگیں گر جاتی، کھیتیاں مر جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پھل جھڑ کر کے زمین پر آ جاتے ہیں، لہذا کسان ہاہاکار ہو جاتے ہیں، خودکشی لوگ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کھیتی نہیں ہوئی، بارش زیادہ ہو گئی، ہوا چلی، طوفان آیا، پھل جو لگے ہوئے تھے وہ گر گئے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور اللہ کبھی بھی کر سکتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ 29ویں جز میں اسی طرح کا ایک ذکر ہے کہ ایک شخص بہت نیک آدمی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، وہ جب کھیتی اور اس کے باغات بھی بہت تھے، بہت باغات، پھل فروٹ، کھیتیاں خوب، اس کا بڑا مالک تھا، لیکن وہ کرتا کیا تھا کہ جب وہ کھیتیاں اور پھل فروٹ جب اپنے کھیتوں اور باغوں سے کاٹ کر کے لاتا تھا تو آدھا سے زیادہ وہ چھوڑ دیتا تھا، آدھا سے زیادہ پھل توڑا، آدھا سے زیادہ چھوڑ دیا، کھیتیاں جو بھی ہو اس کو بھی چھوڑ دیا، اور آدھا سے زیادہ وہ چھوڑ کر کے پھر پورے علاقے میں وہ اعلان کرواتا تھا کہ لوگوں ہم کو جتنا لینا تھا وہ پھل لے لیا، کھیتیاں لے لی، سب کچھ ہو گیا، اب تمام ضرورت مند غربا، مساکین، فقراء سب جاؤ میرے باغ میں اور پھل فروٹ سب کو تم لوگ لے لو۔ لہذا لوگ سالوں سال انتظار کیا کرتے تھے کہ یہ بڑے رئیس کب یہ اعلان کریں گے، یہ بڑے مالدار باغ والے کب اعلان کریں گے، اور وہ لوگ انتظار کرتے تھے، اور پھر سارے لوگ غربا، مساکین، ضرورت مند آتے تھے اور باغوں سے پھل فروٹ جو کچھ لینا ہے لے کے جاتے تھے، سب دعائیں دیتے تھے، بہت خوشیاں ہوتی تھی، امن ہوتا تھا۔ اس کی اولاد بھی تھی، اچانک جب اس کی موت ہوئی تو سارے بیٹوں نے مشورہ کیا کہ یہ میرے والد کے یہ عمل ہے، اور وہ بہت بڑے بیوقوف تھے کہ اپنے کھیتوں سے اتنا چھوڑ دینا، باغوں میں اتنا پھل چھوڑ دینا اور سب کچھ یہ کر دینا، یہ کام ہم لوگ نہیں کریں گے، باپ کر لیا لیکن ہم لوگ نہیں کریں گے۔
لہذا اب یہ کھیتیاں اور یہ پھل فروٹ باغات جب تیار ہو جائیں گے تو ہم لوگ علاقے میں بالکل اعلان نہیں کریں گے، کسی غریب کو دعوت نہیں دیں گے، کسی مساکین فقراء کو نہیں بولیں گے، بلکہ خاموشی سے جا کر کے اپنے باغ کو ہم کیا کریں گے، پھل اتار کر کے راتوں رات لے آئیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ نون والقلم میں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا کہہ کر کے اللہ نے پوری آیت میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ لہذا ان کے سارے بیٹے جتنے تھے وہ باغ کی نشاندہی کر لیے اور ساری تیاریاں کر لیے، رات کے اندھیریوں میں چپل جوتے اتار کر کے خالی خالی پیر باغ میں پہنچیں تاکہ میرے چلنے کی آہٹ بھی کسی کو غریب کو خبر نہ لگے۔ صبح جب وہ لوگ دیکھے تھے تو باغ بالکل تیار ہے، صبح جب دیکھے تو کھیتیاں تیار ہے، سب کچھ بالکل کاٹنے کے لائق ہے، لیکن جب شام کو اندھیرے میں گئے تو کھیت ہی میں کچھ نہیں نظر آیا، نہ ان کا باغ، نہ کھیتی، نہ پھل، نہ فروٹ، کچھ نہیں۔ عجیب ہولناکی کی کیفیت، کچھ ہیں تو جلے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، رے ابھی تو دیکھ کر کے صبح گیا تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا، ابھی رات کے اندھیرے میں کیا ہو گیا؟ تو ان میں ایک نیک بھائی تھا، اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے جو نیت خراب کر لی، اس نیت کی وجہ سے اللہ نے اس پر بلا ڈال دیا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ پھر یہ باغ واپس آ جائے اور یہ دولت اور یہ ساری نعمتیں مل جائے تو توبہ کرو جلدی سے، اللہ شاید کہ توبہ کو قبول کر کے پھر ہمارے تمہارے لیے ہو جائے۔ اور توبہ سے پہلے وہ نیت درست کرو کہ جس طرح ہمارے والد لوگوں، غربا، مساکین، فقراء کو وہ دیتے تھے اپنے باغ سے ایک بڑا حصہ، اسی طرح ہم لوگ بھی نیت کرو کہ جیسے والد کرتے تھے ویسے ہم لوگ بھی پوری زندگی اسی طرح کریں گے۔ لوگ توبہ کیے اور توبہ کرنے کے بعد نیت کیے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے باغ کو واپس کر دیا اور وہ باغ پھر اپنی جگہ پر اسی طرح ان لوگوں کے لیے تیار کر دیا۔ اب یہ لوگ اسی طرح پھل کو توڑیں اور لے کر کے آئیں اور پھر پورے علاقے میں اعلان کر دیے ہم لوگوں کو جتنا لینا تھا لے لیا، اور اب آپ لوگ اسی طرح سے میرے باغ میں جائیے جس طرح ہمارے والد کے زمانے اور دور میں آپ لوگ جاتے تھے اور لاتے تھے اور کھاتے تھے، کھاؤ جاؤ۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اپنے والد کی نیکی کے کام کو اولاد کبھی برا بھلا نہ کہے۔ آج لوگ ہیں نا کہہ دیتے ہیں ان کو بس اپنے رشتوں کی پڑی ہوئی ہے، ان کو بس مسجد کی پڑی ہوئی ہے، ان کو کسی غریبی کی پڑی ہوئی ہے، اپنا تو کبھی نہیں سوچتے ہیں یہ مال میرا ہے، یہ کیا ضرورت پڑی یہ سب نیکی کا کرنے، یہ بیوقوف تھے، چلو اچھا اس بڈھے کو مر جانے تو اس کے بعد ہم ہی لوگ سب کچھ کریں گے۔ آج ایسے لوگ ہیں اور پھر ایسے لوگ نہیں کرتے، ہوتا انجام اس کا کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کر کے ان کی اولاد سے اللہ رب العالمین ساری وہ دولت کی نعمتوں کو چھین کر کے ان کو سڑک پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کی نیکی کی قدر کرنی چاہیے، ان کی روش کو اختیار کرنی چاہیے، وہ جن لوگوں کو اپنے زمانے میں خیرات لیا کرتے ہیں ان کو تلاش کرنی چاہیے اور ان تک کے پہنچانا چاہیے تاکہ میرے والد کی یہ ساری چیزوں کو ان کو تک ملے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس نوجوان نے جو اتنی باتیں ان کو سنائی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا باغ ایک دن اللہ ہلاک کر دے تو تم کیا کر سکو گے؟ کچھ دن گزرا اور یہی ہوا کہ اچانک اللہ نے طوفان چلایا اور چلا کر کے پھر اس نے کیا کیا، اس سارے باغ کو اللہ نے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ ساتھی ان کے ساتھ میں جا کر کے کہا کہ دیکھو جو بات تم سمجھتے تھے کہ یہ مال و دولت سدا تمہارے پاس رہے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، دیکھو ہوا یا نہیں ہوا۔ لہذا توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ دنیا کی مال و دولت ایک بالکل معمولی سی شے ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ایک ضرورت کی چیز عطا فرمایا ہے، جس کو آگے اللہ نے فرمایا آخری آیت المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ لوگو یہ مال، یہ اولاد، یہ سب دنیا کی زینت ہے۔ کیا ہے؟ زینت ہے۔ جتنا مال آپ کے پاس، ہمارے پاس یا کسی کے پاس، یہ زینت ہے، اور زینت وقتی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ عورتوں سے پوچھئے۔ کس سے پوچھئے؟ ماں بہنوں سے پوچھئے زینت۔ اس کو ایک سیدھا سادہ مسئلہ سمجھیے۔ ایک ولیمے میں اگر جانا ہے ماں بہنوں کو
تو کیا کرتی ہیں گھنٹوں گھنٹوں. اور اب تو بڈھے بھی سنورتے ہیں خوب، جوان بھی اب ایک سے ایک چیزیں لگانے لگے چہرے مہرے پر. زینت. اب ایک عورت ہے جو بہت سجی سوری، بیوٹی پارلر میں گئے، یہاں گئی یہاں گئی وہاں گئی، سج دھج کر کے، یا ایک دلہن کو خوب تیار کیا گیا سب کچھ لگا کر کے، اور کالے کو گورے بنا دیا گیا. ایک زینت. یہ کیا ہو؟ یہ زینت. یہ زینت یہ رہے گا ہمیشہ ویسا ہی. ایک عورت ایک مرد اگر اپنے چہرے مہرے پر بہت ساری دنیا کی وہ بنائی ہوئی چیزیں لگا کر کے خوبصورت اور حسین بن جائے، لیکن ایک پروگرام میں جانے کے بعد میں واپس آتے ہی فوراً چہرہ دھونا کی فکر کرتے، ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، فریش ہو جاؤں ذرا، کیا کروں، گھر آیا ہوں ذرا فریش ہونے دو. اب وہ جتنے لگایا گیا تھا، جتنی چیزیں استعمال کی گئی تھی چہرے پر، پھر پانی سے اس کو دھو کر کے ختم کر دیا، اور اپنے نارمل حالات میں انسان پھر آ گیا. اب اس کو اندر سے سکون مل رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں بالکل فریش اور تیار ہوں، ہے ہی نہیں. تو یہ زینت ہے. زینت وقتی طور کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اسی طرح سے یہ مال اور یہ اولاد کو اللہ نے کیا فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور یہ اولاد دنیا کی زینت ہے، دنیا کی حسن ہے، خوبصورت ہے، سدا تیرے پاس نہیں رہیں گے، تم اس کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے، اور بچے تیرے چھٹ جائیں گے، یہ مال تیرا چھٹ جائے گا، تیرے پاس نہیں جائے گا. جس طرح سے زینت ختم ہو جاتی، اسی طرح سے لہذا جس طرح سے وقتی طور پر میں ایک زینت ہم اختیار کرتے ہیں، اسی طرح سے مال و دولت کو ایک ضرورت کے لیے استعمال کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے. یہ ہے ایک ایمان والوں کا کام، یہ ہے اللہ پر یقین رکھنے والوں کا کام. تیسری بات، کبھی بھی مال و دولت کی ترقی اور اس کی کثرت کے بنیاد پر یہ گمان کبھی بھی نہ کیجئے کہ اللہ ہم سے زیادہ خوش ہے، اور سڑک پر مانگنے والا ایک نیک آدمی سے اللہ ناراض ہے، یا مولوی کے پاس کچھ نہیں اس سے ناراض ہے، مؤذن کے پاس کچھ نہیں اللہ اس سے ناراض ہے، تہجد پڑھنے والا ایماندار غریب آدمی سچا مچا تجارت کرنے والا اس کے پاس دولت زیادہ نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہے. یہ معیار کبھی بھی قائم مت کیجئے ذہنوں میں، بلکہ کبھی کبھی مال اللہ عذاب کے لیے، آزمائش کے لیے، اور کبھی کبھی اپنے فیصلے سے اس کو امتحان کے لیے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. اس لیے اسے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جس طرح سے استعمال کرنے کا حق طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور قرآن جس طرح رہبری کر رہا ہے، اسی طرح سے مال اور دولت آل اولاد کا استعمال کرنا چاہیے. ورنہ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ صدا تو نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں. کوئی قبر میں نہیں لے گیا، کفن میں جیب نہیں لگایا جاتا ہے، اس کی سلائی نہیں کی جاتی ہے، قبر میں ماربل کے کوئی اسی طرح سے کوئی طاق نہیں بنائے جاتے ہیں کہ تجوریاں نہیں رکھی جاتی ہے، بلکہ حال ایسا ہوتا ہے ایک ایک چیز کو لوگ اتار کر کے اس کو وراثت میں تقسیم کر لیتے ہیں. یہ ہے مال کی حقیقت ہے اور اعلی اولاد کی حقیقت ہے. لہذا جو حکم ہے اور جو طریقہ ہے شریعت کا، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے کبھی کسی کمزور غریب دوست ساتھی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے. اگر سمجھیں گے تو ایک نہ ایک دن اللہ کبھی گرفت اور پکڑ کر لیا تو پھر بچنا مشکل ہے. اس لیے شکر زیادہ ادا کیجئے، اس میں خیر ہے، اس میں کامیابی ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کیجئے جو آخرت کی یاد دلائے، اللہ کا شکر کی طرف یاد دلائے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی طرف اس نے توجہ دلائے. ایسے لوگوں کو اپنا دوست ساتھی بنا کر کے رکھیے، ورنہ کہیں اس دوست بھی گمراہ نہ کر دے. اللہ آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ جو کچھ ہے سب تیرا ہے، ہم سب تیرے بندے ہیں، پھر بھی نافرمانی ہم خوب کرتے ہیں.
چھپ چھپ کر کے کرتے اور تو دیکھتا بھی رہتا ہے۔ اے اللہ تیرے فرشتے قلم لے کر کے لکھتے بھی رہتے ہیں، ہم غافل ہیں، غفلت میں ہماری زندگی گزرتی ہے، ہم یہ سوچ کر کے گناہ کرتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن آپ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ اے رب مہربان، پھر بھی تو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو ہمیشہ ہماری زندگیوں کے ساتھ بہتر کا معاملہ کرتا ہے، یہ تیرا احسان ہے، آپ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل حال فرما دیجیے، رحم فرمائیے، عافیت فرمائیے۔ جو کچھ زندگی گزارنے کے لیے دولت مال جو کچھ بھی ہے یہ سب تیری امانت ہے، تیری عطا کردہ ہے، اللہ صحیح سے اس کو استعمال کی توفیق نصیب فرمائیے، جائز ناجائز حلال و حرام کی تمیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، مال کے ذریعے سے غرور اور تکبر گھمنڈ سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، برکت اور خیر اور عافیت کی روزی دولت عطا فرمائیے، آخرت بہتر سے بہتر بنانے کی ہم سب میں ہمت حوصلہ عطا فرمائیے۔ اللہ اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ جوان بچے بیٹھے سب کے بیٹھنے سننے کہنے کو قبول فرمائیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، دنیا کے لیے خیر فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، سب کی حاجتیں تقاضے ضروریات کو غیب سے پوری فرمائیے، سب تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، ہم سب پر رحم فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے، جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائی، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائی، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائی۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔